کو برکت دے برس پرستش کے لیے اور آج کی بابرکت دعا کے لیے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں گے۔ خداوند کا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اور ابھی وقت ہے کہ ہم خاموش رہیں گے اور خداوند کی آواز کو سنیں گے خدا کے خادم پاسٹر جان زیب صاحب کے لیے۔ ویلکم پاسٹر جی۔ تھینک یو بھائی، خدا آپ کو برکت دے آج کے ساری پرستش کے لیے، تمام التجاؤں کے لیے جو ہم نے خدا کے حضور میں رکھی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے آج کا جو مقرر کردہ ورد ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، چھٹا باب 25ویں آیت سے 29ویں آیت مقدسہ تک۔ اور جھیل کے پار اس نے اس سے مل کر کہا، اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا اس پر ایمان لاؤ۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سونا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ اسی یسوع میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جو اس وقت ہمیں فیس بک کے اوپر اور اسکائپ پر سن رہے ہیں، اس کے بعد جو ہمیں یوٹیوب پر سنیں گے، ان تمام کے لیے ہم سب برکت چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری مسیحی کمیونٹی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر کام معجزے اور اس کے عجائبات کی بات کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور ہم معجزات کی تفریق بھی نہیں کر پاتے کہ ہماری زندگی میں کون سا معجزہ ہمارے لیے بہتر ہے، ہماری ہمیشہ کی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ ہم عارضی معجزے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان آیات میں جو یسوع مسیح ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے چند دن پہلے ایک ایسا معجزہ دیکھا جو ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے وقتی فائدے کا سبب تھا، یعنی روٹیوں اور مچھلیوں کو جو برکت دی گئی، اور وہ روٹیاں 5000 افراد سے بھر گئی، سے بھی زیادہ تھی۔ موسٹ کہا جاتا ہے کہ 15 سے 20 ہزار کے درمیان یہ عوام ہو سکتی ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے پاس وہ اس لیے پہنچے کیونکہ انہوں نے مسیح یسوع کا یہ معجزہ دیکھا کہ یسوع مسیح ہمارے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ انہوں نے اس لیے یسوع مسیح کو ڈھونڈنا نہیں چاہا کہ یسوع مسیح مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے۔ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کی باتیں، خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح وہ ہستی ہے جس کے انتظار میں ہمارے آباء و اجداد صدیوں سے بیٹھے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یسوع مسیح کے پاس اس لیے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرسطس ہمیں مل گیا، جیسے سامری عورت کہتی ہے کہ مجھے کرسطس مل گیا۔ یہاں پر یہ لوگ اس کرسطس کے پاس نہیں آئے جس کے انتظار میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تو وقتی کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اچھی خوراک مل جائے گی، اچھا کھانا ملے گا۔ یسوع مسیح کی طرف نہیں آئے۔ یسوع مسیح کی نجات
پکش باتوں کے پاس نہیں آئے وہ، بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، عارضی یا وقتی سیٹسفیکشن کے لیے ہم مسیح کے پاس آئے۔ آج کا مسیحی بھی مسیح یسوع کو اس لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ یسوع تو کہاں ہے، تاکہ اس کے گھر کا میس جو ہے، اس کے گھر کی ضروریات جو ہے وقت وہی پوری ہو۔ وہ کبھی بھی مسیح یسوع کے پاس ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہیں آئے گا۔ یسوع مسیح نے اپنے اس آڈینس کو جو اس کے پاس اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی، یہ بڑا اہم پیراگراف ہے جہاں پر لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ خود یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے کہ پہلے تم خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اب یسوع مسیح ڈھونڈنے والوں کی کیٹیگری میں تقسیم کر رہا ہے کہ ڈھونڈنے والے کی سوچ کیا ہے۔ آیا وہ خدا کی بادشاہی کے لیے اسے ڈھونڈ رہے ہیں یا صرف اپنے کھانے کے لیے؟ جو انہوں روٹیاں کھا کر سیر ہوئے تھے، جنہوں ٹھڈ بھریا سے انہوں نے دوبارہ سے ٹھڈ بھرنے واسطے یسوع نے لب پڑے ہیں۔ آج آپ سب اس بات پر پریشان بھی ہیں کہ ہماری مسیحی کمیونٹی میں روز بروز ایسی بھیڑیں بڑھتی جا رہی ہیں جن کا موٹیو زندگی میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائٹل کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے اندر جو سکل ہے ہماری تھوڑی سی، ہم اس کے جھوٹ کی سکل کو جو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم یہ روٹیاں جو ہیں یہ بٹور لیں۔ جھوٹ کی سکل سے جو جھوٹ ہم انٹرنیٹ کے اوپر بول رہے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں دونوں وداؤٹ ایجوکیشن اپنے نام کے ساتھ وہ ڈاکٹر کا ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، بائبل ڈاکٹر، بشپ کا ٹائٹل استعمال کر رہے ہیں، پاسٹرز، سینئر پاسٹرز، ایسے بڑے بڑے ٹائٹلز وہ استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ مقصد ان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ضروریات زندگی ہیں یہ میسر ہوں۔ فانی چیزوں کی طرف ہم نے دوڑ لگا دی ہے۔ آج ہم سب اسی دوڑ کے پیچھے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری یہ جملہ ضروریات جو ہے گھریلو یہ پوری ہو، اور ہمارے باپ بھی اسی ایمان سے یاد کرتے ہیں کہ ایدے وچ لکھا ہے کہ یسوع مسیح سانو روز روٹی دے گا۔ یہ بڑا سٹرونگ بلیو ہے ہمارا مسیحیوں کا کہ یسوع مسیح کے حضور میں جب آتے ہیں اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں روز کی روٹی دوں گا، جبکہ ہم دوسری جو ہمارے باپ کی چیزیں ہیں کہ تم ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، میں تمہارے قصور معاف کروں گا، وہاں تک ہم کبھی نہیں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی تیری مرضی ہو، اس مرضی کو ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی کا محور نہیں بنایا۔ سینٹر پوائنٹ ہماری زندگی کا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ جو مرضی اس کی ہے ہم اس مرضی کو ہم پورا کریں۔ ہمیشہ ہم نے اپنی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی سے، خدا کی ول سے ہمیشہ آگے رکھا ہے۔ آج بھی ہم باغ عدن ہی میں موجود ہیں جہاں پر حوا اور باپ آدم نے اپنی آزاد مرضی کو استعمال کرنا زیادہ پسند کیا، بانسبت خدا کی یہ مرضی تھی کہ یہ پھل نہ کھائیں۔ آج بھی ہماری ہی یہی خواہش ہے کہ ہم جلدی سے پھل کھا لیں، چاہے یہ نافرمانی کا ہی پھل کیوں نہ ہو۔ ہم بالکل اپنی مرضی پر چلتے ہیں، اور یہ لوگ بھی مسیح یسوع کے پاس کس لیے آ رہے ہیں؟ اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ ہماری یہ مرضی ہے کہ یسوع مسیح ہمیں 2 روٹی مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے ہمیں سیر کرتا رہے،
بس یہی ہماری زندگی کا موٹیو رہے کہ ہماری تھوڑی سی انکم میں خدا برکت ڈالتا رہے، ہم خدا کے ساتھ وفاداری سے نہ چلیں۔ جب آگے 29ویں آیت میں آگے یسوع مسیح واضح بھی کر دیتا ہے کہ خدا کا کام یہ ہے، جو انہوں نے پوچھا کہ خدا دا کام کی ہم خدا کا کام جو کریں وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لایا جائے۔ کس پر؟ یسوع مسیح پر ایمان لایا جائے۔ آپ مسیح پر ایمان لانا اور اوپر کی جو آیات ہیں ان کو اگر آپس میں ہم ان کا موازنہ کریں، اس کو ٹیلی کریں، تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے ان کے لیے یہ پیغام ان کو دینا چاہ رہے ہیں کہ تم عارضی چیزوں کی طرف نہ بھاگو، بلکہ ان چیزوں کی طرف آؤ جو ابدی ہیں، جن کا مقدس پالوس نے بھی آگے چل کر ذکر کیا ہے کہ ہم عارضی چیزوں پر، چاند روزہ چیزوں پر نہیں بلکہ ابدی چیزوں کے ہم مشتاق ہیں، وہ جو مٹنے والی نہیں ہے، وہ جو مٹنے والی نہیں ہے۔ ہم فانی زندگی، فانی خوراک، فانی کاموں اور فانی ہی سوچوں کو ہم آگے رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو لیبر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے انگلش میں، یہاں پر جو اس 27ویں آیت کا جو آغاز ہے لیبر سے، اس کے یہ جو انگلش کا یونانی کا جو لفظ ہے وہ بڑا اچھا زبردست اس کے میننگز ہیں۔ ایرگا زومائی، ERGAZOMAI، ایراگازومائی، جس کا مطلب ہے ٹو ورک، لیبر، ڈو بزنس، ٹریڈنگ، ارن بائی ورکنگ، ارن بائی ورکنگ۔ ہمیں جو ارن کرتے ہیں ورک سے، ہم جو ارن کرتے ہیں بزنس سے جو ہم کماتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے یسوع مسیح کے ایمان کے مطابق ہو سکتا ہے، کیونکہ جو چیزیں جو ارننگ مسیح کے بغیر ہے میرے عزیزوں، وہ ارننگ، وہ پیسہ، وہ منی جو ہے وہ با برکت نہیں ہوتی، وہ فانی ہے۔ لیکن ایک ایسی کمائی بھی ہے، ایک ایسا فروٹ بھی ہے جس کے لیے ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ رابطہ، لنک جوڑنے کی ضرورت ہے۔ مسیح یسوع کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کام کرو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے۔ ہماری مسیحی کمیونٹی میں یہ جو پاکستان کے مسیحی ہیں، ہمارے اندر یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہمیشہ وقتی عارضی فائدے کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی بھی لانگ رن ہم نے سوچ اپنی زندگی میں شامل نہیں کی کہ ہمیں لمبے عرصے تک چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے یہ کام شروع کیا ہے اور 2-3 مہینے کے اندر اندر میں اس کام میں ماہر ہو جاؤں، اور یہ جو میں نے کاروبار شروع کیا ہے یہ کاروبار فوراً ودن ڈیز بلی گراہم اور بل گیٹ کے مقابلے میں چلے جائے، ایلون مسک کے مقابلے میں امیر ہو جاؤں۔ محنت کے بغیر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم محنت بھی نہ کریں اور ترقی ہم کرتے چلے جائیں، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ جو مسیح یسوع پر ایمان کی بات کی گئی ہے، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے جو عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے، اس نے فرمان برداری دکھ اٹھا کر سیکھی ہے۔ مسیح یسوع نے اپنی زندگی کا یہاں پر ہمیں نمونہ دیا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو پھر یہ تمام فانی چیزیں تمہاری جو ہیں یہ ابدی چیزوں میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ ابدیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، مسیح یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر جو کام ہم کریں گے، جو بھی ہمارے کام کے مقاصد ہوں گے، وہ میرے دوگوں سے
مختلف ہوں گے. اگر ہم کاروبار میں بھی آئیں گے، جاب میں بھی آئیں گے، تو وہاں پر جو ترقی ہے پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی بدولت ملنا شروع ہو جائے گی. ہماری مسیحی قوم اس لیے ترقی نہیں کر رہی کیونکہ ہماری زندگی میں آج تک یسوع مسیح پورے جلال کے ساتھ، پورے معنی کے ساتھ موجود نہیں ہے. ہم یسوع مسیح کی خاص صفت کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو ہمارے لیے ہر روز بڑھاتا چلا جائے. اس کے دوسرے کاموں کو ہم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا. جیسے میں نے ہمارے باپ کی مثال دی، ہم نے وہاں سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے تمام مسیحی لوگوں نے ہمارے باپ میں سے کون سی آیت کو کوٹیشن کے طور پر لیا ہوا ہے؟ روز کی روٹی کو. معاف کرنے والی کوٹیشن ہم نے وہاں سے نہیں لی، اس کی مرضی والی کوٹیشن ہم نے نہیں لی، اس کی بادشاہت کی کوٹیشن ہم نے اپنی لائف میں یا اپنی عام روزمرہ کی گفتگو میں شامل ہی نہیں کی. ہم نے کون سی بات شامل کی اپنے روزمرہ کی گفتگو میں؟ روز کی روٹی کا وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ ہمیں ضرور روز کی روٹی دے گا. دیٹس گڈ، اچھا ہے. یہ ایمان کے آپ کا ایمان بھی اچھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہمارے مسیحی لوگوں کا ایمان ہے. لیکن ایمان ایک ہی بات پر نہیں ہونا چاہیے. یہ بائبل ہمیشہ جو ہے پوری بائبل جو ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی ہمیں کلام کی بات کرنی ہے تو کلام کے سیاق و سباق اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. ہماری مسیحی کمیونٹی جو آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری مسیحی کمیونٹی میں جو تبدیلی آئے، سب سے پہلے وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کی طرف آئے. کس کی طرف توجہ کریں؟ اپنے کاروبار کی طرف. ہم جس کمیونٹی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کیونکہ بائبل میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو ہم بھی انہیں اہمیت دیتے ہیں جن کو ہم یہودی کہتے ہیں. یہودیوں کا نمونہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے اپنے بچوں کو 12 سال کی عمر تک وہ ابن شریعت بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے باہنر ہونا ضروری تھا. تمام یہودی باہنر ہوتے ہیں، ابن شریعت ہوتے ہیں، اور زیادہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بزنس کرنے والے ہو، بزنس مین ہو. سائنس میں، ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہمیں نظر آتے ہیں. اگر نوبل انعام کی بات کی جائے تو وہ بھی سب سے زیادہ یہودی لوگوں کو ملے ہیں. لیکن ہمارا مسیحی، ہم ان کی بات کریں، ان کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ میری مسیحی کمیونٹی، ہماری کلیسیاؤں میں یہ تبدیلی کس طرح سے آ سکتی ہے؟ وہ کیسے یہ فانی عارضی چیزوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے میرے عزیزوں ہمیں مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کی طرف بڑھنا ہے. ہمیں وہ محنت نہیں کرنی جس کا لاسٹ میں فروٹ نہ ملے، کوئی پھل ہی نہ ملے. ایسے بہت سے لوگ محنت بڑی کرنے کے دعوے دار ہوتے ہیں. ہم نے بڑی محنت کی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن وہ وربلی باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ محنت جو ہے وہ ضرور اپنا پھل دیتی ہے، لیکن جو ادھوری محنت ہوتی ہے وہ کبھی بھی پھل آور نہیں ہوتی. جیسے عام ایک محاورہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان. نیم علم جو ہے وہ خطرہ ایمان ہوتا ہے. ہمیں اپنے کاروبار میں بھی نیم تجربے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں اپنے مسیحی نوجوانوں سے، اپنے مسیحی خاندانوں سے اور ان افراد سے جو مخیر حضرات ہیں، جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ یسوع مسیح میں آ کر اپنے کاروبار کی طرف توجہ بڑھانا شروع کریں، تاکہ ان کی عارضی زندگی کے یہ جو بزنسز ہے، کام جو ہیں، یہ مستقل کاروبار کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. یہ اچھے کاروبار کی طرف ہمارے نوجوان آنا شروع ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی سی سکلز جو ہیں وہ سیکھنا شروع کریں. وہ نویس 137 یا 138ویں زبور میں بیان کرتا ہے، اے یروشلیم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے. اے یروشلیم اگر میں تجھے بھولوں تو میرا داہنا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے. اس آیت کا سیاق و سباب یہ ہے کہ اسلم جیسا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ تمام یہودی جو ہیں انہوں نے
کوئی نہ کوئی ہنر جو ہے وہ ضرور سیکھا ہوتا ہے. تمام یہودیوں کے لیے اس وقت یہ قانون تھا کہ وہ باہنر ہوں، لیکن آج ہم جن کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں، کیا اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ ہمارے مسیحی نوجوانوں میں کتنے باہنر نوجوان ہیں، کتنی ہماری باہنر بہنیں بیٹیاں موجود ہیں مسیحی کمیونٹی میں جن کے پاس ہنر ہے. ہاں، وقتی طور پر ہم ایک جاب حاصل کرنے کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں. میں گریجویشن کرتا ہوں، MBA کرتا ہوں تاکہ ایک جاب حاصل کر سکوں. اچھی بات ہے، ایجوکیشن میں آنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے کاروبار بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے خاندانوں کو اگر ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو ہم نے اپنا ایک مقام اگر پاکستان میں بنانا ہے تو ہمیں میرے عزیزوں اپنے روزگار کی طرف آنا پڑے گا، تاکہ یہ فانی عارضی چیزوں کی طرف بے ثمر محنت کی طرف ہم آگے نہ بڑھے. اور مسیح کے بغیر کبھی بھی کوئی بھی کاروبار کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، اس کو قبول کریں، کیونکہ یہ کام ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا اس پر ایمان لائے، اس پر ایمان لاؤ. یہ خدا کا کام ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میری قوم جو ہے، میرے لوگ جو ہے وہ سر بنے نہ کہ دم بنے. مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں یہ بات حاصل ہوتی ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے، اس کا پلان میرے لیے کیا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیا ہے. اس نے ہمارے لیے فرمایا ہے کہ میں تمہیں سر بناؤں گا نہ کہ دم. تم قرض لینے والے نہیں بلکہ قرض دینے والے ہوگے. اور مقدس پالوس بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہو. اور ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں. ہمیں خدا نے شاہی خاندان میں شامل کیا ہے، اور شاہی خاندان کے اگر نام کا ٹائٹل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں میرے عزیزو، تو برائے مہربانی اپنی لائف کو شاہانہ بنانے کے لیے کچھ محنت کرنا شروع کریں. محنت کرنا شروع کریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. بے ثمر اپنی زندگی کو نہ بھاگ دوڑ میں صبح سے لے کر شام تک آپ ایسے ہی بھاگ دوڑ کرتے رہے اور آپ کا حاصل کچھ بھی نہ ہو. جیسے ہماری مسیحی کمیونٹی جو زیادہ تر درجہ چہارم کی ملازم ہے، ان جیسی محنت کون کر سکتا ہے؟ صبح 4 بجے 3:30 بجے اٹھنا اور اٹھتے سار ہی ٹرسٹ کھاتے ہوئے دن کا آغاز کرنا، کٹا کھاندیا دن کا آغاز کرنا کتنی مشکل کام ہے. اور اس کے علاوہ اور بڑے مشکل کام یہ کرتے ہیں، لیکن یہ ساری لیبر کیا ہے؟ فروٹ لیس ہے. اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن تک نہیں دلوا سکتے. یہ جو میرا ٹاپک ہے لیبر وداؤٹ فروٹ، یہ جو لیبر آپ ہماری درجہ چہارم کے جتنے لوگ کر رہے ہیں، یہ 99% ان کی لیبر جو ہے فروٹ کے بغیر ہے، بالکل ثمرات کے بغیر ہے. کچھ بھی ثمر ان کی لائف میں نہیں ہے. دادا پڑپوتے تک ہم دیکھتے ہیں یہ جو رسم ہے درجہ چہارم کی چلی آ رہی ہے. کہاں پر فروٹ نظر آتا ہے؟ کہاں پر ایک نسل نے آ کر دوسری نسل کو 16ویں گریڈ تک پہنچایا ہے؟ چہارم کے چہارم ہی آتے ہیں اور آگے وہ نسل کو اپنی جاب جو ہے درجہ چہارم کے دے کر وہ قبرستان کی طرف چل نکلتے ہیں. یہ مسیحی یا یسوع مسیح کا یہ نظریہ، یہ سوچ ہمارے لیے نہیں ہے. یہ کام ہمارے لیے مسیح یسوع نے نہیں رکھا. مسیح یسوع نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم یہ فانی محنت کی طرف بھاگ دوڑ نہ کرو، بلکہ ایسی خوراک کی طرف آؤ جو ہمیشہ کی زندگی دیتی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کا باعث بنتی ہے. ہمیشہ کی زندگی کا باعث یہ ہے کہ ہم اپنے سوشل لائف کو میرے عزیزوں بہتر کریں. اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے آپ کو ہم بہتری کی طرف لے کر جانے والے ہوں.
ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے کہ میں بالکل نکارہ سے زندگی گزارتا رہوں، جیسے لازر کی اکثر لوگ مثال دیتے ہیں. غریب لازر کو خدا نے باپ ابراہیم کی جگہ میں، باپ ابراہیم کی گود میں جگہ دی، تو آج ہم بھی غریب لازر جیسی لائف گزارتے رہیں. تو اس کے لیے ہمیں عہد عتیق میں دو بڑی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں. عہد عتیق اور عہد جدید کا سب سے امیر ترین فائنینشلی طور پہ جو شخص ہے، جسے آپ سب بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جس کا نام ایوب شاکر ہے، صابر ہے، وہ شاکر ہے، اس کا نام آپ اچھے طور سے جانتے ہیں. مقدس ایوب جو عہد عتیق کا سب سے امیر ترین شخص ہے، ابلیس اس کے بارے میں جا کر خدا باپ کی حضوری میں الزام لگا رہا ہے، شکایت کر رہا ہے کہ آپ نے تو اس کے چگرد کیا لگا رکھی ہے؟ باڑ لگا رکھی ہے. وہ امیر ترین شخص ہے. اور دوسری بڑی خوبصورت مثال باپ یعقوب کی، ہمارے بزرگ یعقوب کی، جو خالی ہاتھ اپنے ماموں کے گھر میں گیا اور جب واپس آیا تو کتنی بھیڑ بکریاں اس کے پاس تھیں. نہ صرف بھیڑ بکریاں بلکہ اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ تھی. خدا نے اسے سرفراز کیا. خدا میرے عزیزوں ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے. زبوروں کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ مزبلہ پر سے اٹھا کر عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے. کہاں سے؟ مزبلہ پر سے اٹھا کر عمرہ کے ساتھ بٹھاتا ہے. داؤد کو بھیڑ بکریوں کی چراگاہوں سے اٹھا کر وہ بادشاہ دے دیتا ہے. یہ ہے ہمارا خدا جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں بادشاہ دینا چاہتا ہے. اور ہم میرے عزیزوں اس تک پہنچنے کے لیے اپنے ایمان کو نہیں بڑھا رہے. یسوع مسیح نے کہا ایمان مجھ پر لاؤ، اور جو کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اس کا سٹینڈرڈ دیکھیے کہ وہ کون ہے. وہ شخص، وہ ہستی کیا ہے؟ وہ یسوع مسیح ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ، جو باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہوا ہے، جو آج بھی معجزات و ناممکنات کا خدا ہے. ہمارا یسوع مسیح وہ ہے جو مقدس پطرس سے کہتا ہے کہ جا فلاں جگہ پہ جا، وہاں پر مچھلی کے لیے کانٹا ڈال، اور جو مچھلی نکلے گی اس کے منہ میں سے ایک تمہیں سکہ ملے گا، اور میرا ٹیکس بھی اور اپنا ٹیکس بھی جا کر ادا کر. اس کو پتا ہے کہاں پر کون سی چیز پڑی ہوئی ہے، کون سی دولت کہاں پر ہے. حجی نبی کے صیفہ میں خداوند کا کلام حجی نبی پر نازل ہوا، اور خدا حجی نبی سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ سونا میرا ہے، چاندی میری ہے، گرد زمین کی ہر چیز میری ہے. ہم اس خدا کو مانتے ہیں میرے عزیزوں جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے لوگ قسم پرسی کی زندگی بسر کرے، وقتی ان لوگوں کی مانند جو مسیح یسوع کے پیچھے 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 ہیں کہ یسوع مسیح پھر معجزہ کر سی روٹیاں کھانی ہیں، بھوک لگی سانو، عارضی بھوک وال نہ آؤ، ابدی زندگی کی طرف آئیں. کہ ہمارا یسوع ہمیں فائنینشلی طور پر بھی یہاں پر بھی سٹرونگ کرنا چاہتا ہے. مقدس پطرس رسول نے یسوع مسیح سے سوال کیا کہ ہم نے اپنا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، اپنا گھر بار تیرے لیے چھوڑ دیا، ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع مسیح نے کہا اس زمین پر 100 گنا اور آنے والی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی. ہمیشہ کی زندگی کا جو وعدہ ہے اس کا آغاز اسی زندگی سے میرے عزیزوں ہوتا ہے. اس کا آغاز اسی زندگی سے ہوگا، 100 گنا اسی زندگی میں ملے گا. ہمیں خدا 100 گنا برکات جو زمینی برکات ہے وہ اس کا آغاز بھی یہیں سے کرے گا، اس کا آغاز بھی اسی زندگی سے کرے گا. ہماری اس عارضی زندگی میں وہ ہمیں بے شمار اپنی نعمتیں اور برکتیں دینا چاہتا ہے میرے عزیزوں. وہ ہمیں پروسپیرٹی کے ساتھ زندگی دینا چاہتا ہے، خوشحال زندگی وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. فقط ہم اس پر ایمان لانے والے بن جائیں کہ وہ عارضی معجزے کرنے والا نہیں ہے. تو اپنی زندگیوں کو عارضی بھاگ دوڑ کی طرف نہ لگائیں، بلکہ محنت اور لگن کے ساتھ مسیح یسوع کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. جو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ گھوڑا تو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح
خدا کی طرف سے ہے۔ آپ فتح مندی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگاموں کو تیار کریں، اپنے اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو آپ مضبوط بنائیں، تاکہ فتح مندی اس دنیا میں بھی آپ کو نصیب ہو اور آنے والی زندگی میں بھی آپ فتح مند ہو۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں اس بے پھل بھاگ دوڑ سے خدا نجات بخشے اور باثمر، فروٹفل، اچھی اور خوبصورت زندگی خدا اپنے بیٹے کے نام کی وسیلہ سے ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، اس بلیس میسج کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند رکھیں اور آج کے کلام پر غور کریں۔